بس بہت ہو گیا, میرا صبر جواب دے گیا ہے, اب جناب میں ایران کو سیدھا کر کے دکھاؤں گا. چائنا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر واضح کر دیا ہے کہ جناب اگر آپ ایران پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو چائنا اس کی حمایت نہیں کرے گا. جو صدر ہیں ٹرمپ صاحب, ان کا اعتبار کوئی نہیں ہے, وہ اپنی ہر کہی ہوئی بات سے مکر جاتے ہیں. جہاں تک تو بات چیت کی بات ہے, ہم تو اس کے لیے پہلے بھی تیار تھے, اب بھی تیار ہیں اور آئندہ بھی تیار رہیں گے. ناظرین, اب بڑی بریکنگ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے امریکہ کے صدر ہیں, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو خود بھی اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ جاتے ہیں. اب ایک مرتبہ پھر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی بس بہت ہو گیا, میرا صبر جواب دے گیا ہے, اب جناب میں ایران کو سیدھا کر کے دکھاؤں گا. یعنی ایک مرتبہ پھر انہوں نے کھلی دھمکی لگا دی ہے کہ جناب میں ایران کو سیدھا کر کے دکھاؤں گا. ابھی تک جو میں نے پہلے جو ایران کے ساتھ جو جنگ کی تھی اس میں نے 75% اہداف حاصل کر لیے تھے. جو 25% جو اہداف میرے باقی رہ گئے ہیں, اب میں ان کو بھی پورا کرنے کے لیے اب ایران پر ایک مرتبہ پھر جو ہے حملہ بھی کروں گا, اس کے ساتھ جنگ بھی کروں گا اور جو ایران کو بتا بھی دوں گا. تو اب ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنا 2 روزہ چائنا کا دورہ مکمل کر چکے ہیں. تو 2 روزہ دورے کے دوران جو سرکاری خبر چائنا کے میڈیا نے جو جاری کی ہے, اس میں بھی چائنا کی طرف سے جو ہمیں خبریں پہنچی ہیں, جو ہمارے ذرائع نے جو چائنیز میڈیا کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچی, وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں. چائنا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر واضح کر دیا ہے کہ جناب اگر آپ ایران پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو چائنا اس کی حمایت نہیں کرے گا. چائنا نے پہلے بھی آپ کی جانب سے ایران پر جنگ مسلط کرنے کی حمایت نہیں کی تھی, اور اب ہم پھر اس کی حمایت نہیں کریں گے. یعنی چائنا نے واضح کر دیا ہے کہ جناب اگر آپ طاقت کا استعمال کریں گے ایران کے خلاف تو چائنا جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا. چائنا نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ امریکی صدر کو کہ جناب آپ کو جو ہے وہ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی جنگ مزید کرنے کی بجائے, جارحیت ایران پر مسلط کرنے کی بجائے آپ کو سفارت کاری کا جو راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے, آپ کو بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, اور بات چیت کے ہی ذریعے سے اس کا مستقل اور پائیدار حل نکالنا چاہیے. ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے, جو چائنا کا جو ہمارا ذرائع ہے یعنی جو خبر والا ذرائع, تو اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ چائنا نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے آپ کو بہترین سفارتکاری کے ذریعے, بہترین اسٹریٹجی کے ذریعے, بہترین سالسی کے ذریعے جو مذاکرات کی میز پر لانے کا موقع فراہم کیا تھا, اور اب بھی پاکستان انہی کوششوں میں ہے کہ آپ کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لا کر بٹھا دیا جائے. تو آپ کو ان کوششوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر اس مسئلے کا فوری اور مستقل حل جو ہے وہ نکال لینا چاہیے. تو چائنا نے جناب مکمل طور پر واضح کر دیا ہے کہ جناب ہم کسی بھی قسم کی جارحیت کی اور جنگ مسلط کرنے کی امریکہ کی حمایت نہیں کریں گے. ادھر امریکی صدر نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جناب اب میں نے تو چائنا کا دورہ مکمل کر لیا ہے, اور اب جو چائنا کے صدر صاحب ہیں وہ امریکہ کا دورہ کریں گے. تو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ امریکی صدر کے دورے کے بعد یعنی اگلے ہفتے روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن صاحب جو ہیں وہ اب چائنا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. تو ناظرین, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کے بعد پیوٹن صاحب کا چائنا کا دورہ یقینی طور پر اہمیت کا حامل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں امریکہ سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے تو چائنا بھی سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے, تو اسی طرح سے روس بھی ایک سپر پاور کی حیثیت سے جانا اور مانا جاتا ہے. تو اس لیے ان بڑی سپر پاورز کا آپس میں مل بیٹھنا یہ بہت بڑی خبروں کا ایک مرکز بن چکا ہے, اور اس میں یہ بات بھی سب کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ جناب ایران کے ساتھ جہاں چائنا نے کھل کر حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے, تو اسی طرح سے روس نے بھی ایران کے ساتھ مکمل طور پر کھڑا ہونے کا اعلان کیا تھا پہلے بھی اور اب بھی. اور روس بھی یہی بار بار کہہ چکا ہے کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ جنگ کرنے کی بجائے, لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے, جارحیت کرنے کی بجائے ایران کے ساتھ مل بیٹھ کر اس کا مستقل اور پائیدار حل جو ہے وہ نکال لینا چاہیے. تو ناظرین, کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ جو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, تو ان کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ جناب آپ نے 28 فروری سے لے کے تقریباً 10 اپریل تک
جو جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تھی ایران پر، تو آپ نے اس کے نتائج دیکھ لیے ہیں۔ تو اب بہتر تو آپ کے لیے یہی ہے کہ جناب آپ لڑائی جھگڑا چھوڑ کر، جنگی ماحول چھوڑ کر واپس مذاکرات کی میز پر آئیں، ٹیبل پر آ کر کے بیٹھیں۔ تو یہی جناب ٹرمپ صاحب آپ کے لیے بھی اور امریکہ کے عام شہریوں کے لیے بھی یہی بہتر ہے۔ ادھر جو عباس اراغچی ہیں یعنی ایران کے وزیر خارجہ، انہوں نے بھی واضح کر دیا ہے کہ جناب امریکہ کے جو صدر ہیں ٹرمپ صاحب، ان کا اعتبار کوئی نہیں ہے، وہ اپنی ہر کہی ہوئی بات سے مکر جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جہاں تک تو بات چیت کی بات ہے، ہم تو اس کے لیے پہلے بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں اور آئندہ بھی تیار رہیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں دھمکیاں دے کے ڈرا لے گا تو یہ ان کی بھول ہے، ہم نہ پہلے ان کی دھمکیوں سے ڈرے تھے، نہ آئندہ ڈریں گے، نہ اب ڈریں گے۔ تو بہتر یہی ہوگا ٹرمپ صاحب، جیسا کہ آپ کو عباس اراغچی صاحب نے بھی ایک مرتبہ کہہ دیا ہے کہ جناب جنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کو مذاکرات کی میز پر ہی آنا پڑے گا۔ ادھر جو نریندرا مودی ہیں بھارت کی وزیر اعظم، ان کے بارے میں بھی یہ خبر زیر گردش ہے کہ انہوں نے بھی آفر کرائی ہے کہ جناب میں مشرق وسطیٰ میں امن لانے کے لیے بھی تیار ہوں اور میں بھی جناب آپ کا بیچ بچاؤ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب خیر ان کو بھی ہوش آ گئی ہے، تو جناب ان کی باتوں میں نہ آ پائیے گا۔ یہ جو مودی صاحب ہیں یہ تو یو اے ای کے ساتھ مل کر اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جو ہے وہ ایک نیا محاذ بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ مودی کی باتوں میں تو نہیں آئیں گے۔ ہاں البتہ ناظرین میں آپ تک ایک اور خبر پہنچاتا چلوں کہ پاکستان نے یعنی آج سے 1 سال قبل یعنی 10 مئی کو جو کرارا اور منہ توڑ جواب مودی کو دیا تھا یعنی 10 مئی والے دن، تو اس کا نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ بھارت کی جانب سے اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت پاکستان کے ساتھ مذاکرات چاہتا ہے۔ یعنی بھارت کا جو عام شہری ہے اس کی جانب سے جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت کی جو عام جنتا، وہ اپنی عوام کو عام لفظوں میں جنتا بولتے ہیں، تو ان کی جو عام جنتا ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جناب انڈین حکومت کو مذاکرات کرنے چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ چلو مودی صاحب آپ کو عقل نہیں آئی، آپ کی پبلک کو تو عقل آ گئی ہے اور وہ یہ خواہش مند ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے۔ تو پاکستان نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ آؤ بیٹھو بات چیت کرتے ہیں۔ پاکستان نے تو ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ بھائی ہم پرامن ہیں، ہم تو بات چیت کے لیے پہلے بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں، آئندہ بھی تیار رہیں گے۔ ہمارے پاکستان نے تو آپ کو ہمیشہ مودی صاحب یہ کہا ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم تو کسی کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی نیت ہی نہیں رکھتے، یہ پالیسی ہی نہیں رکھتے، ہم تو تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ لیکن آپ کو مودی صاحب سمجھ نہیں آئی تھی، آپ نے وہ ایک پہلگام والا واقعہ خود ہی کیا، خود ہی اس کے آپ نے جناب وہ آپ اس کے مصنف تھے، لکھنے والے تھے مودی صاحب، آپ اس کے پروڈیوسر تھے، آپ اس کے ہدایت کار تھے۔ آپ نے وہ ایک واقعہ بے بنیاد سے ایک واقعہ کیا، اس واقعے کو کرنے کے بعد آپ نے پاکستان پر جناب اس کا الزام لگایا، پھر آپ نے اسی الزام کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان پر آپ نے حملہ بھی کرنے کی کوشش کی تھی۔ 3 دن آپ جو ہے وہ پاکستان پر ڈرون جو ہے وہ چھوڑتے رہے، آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا تھا۔ تو آپ کو تو اس وقت بھی پاکستان نے کہا تھا کہ باز آ جاؤ، آپ کو تو اس وقت بھی پاکستان نے کہا تھا تم شروع کر رہے ہو تو ختم ہم کریں گے۔ پھر پاکستان نے جب ختم کیا تو پھر آپ کو بھی لگ پتہ گیا تھا۔ تو اب یہ آپ کی طرف سے یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے خواہش مند ہیں، تو یہ بہت اچھی خبریں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے ساتھ بامقصد بات چیت ہی کریں گے، یہی آپ کے اور آپ کی عوام کے بھی حق میں ہے۔ تو وگرنہ پاکستان پھر آپ کا جو حال کرتا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو ناظرین ان کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔